سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری میرے مولا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اور تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، بدلے ابھی زمانہ، بدلے ابھی زمانہ، گر تیرا ہو اشارہ، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اور تو معاف کر دے مولا بدکاریاں ہماری، تو معاف کر دے مولا بدکاریاں ہماری، آل نبی کا صدقہ، آل نبی کا صدقہ رکھ لے بھرم ہمارا، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اور حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، میرے مولا مولا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرم پہ، مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری میرے مولا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ سعدیہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لیکن روز بہ روز
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ روز بروز ہمارے ملک کے بگڑتے ہوئے حالات، کبھی کراچی میں ایئرپورٹ کا حادثہ، کبھی لاہور میں لوگوں پہ ظلم، حتیٰ کہ بچوں اور عورتوں کو تک نہیں چھوڑا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور ہم اس کا کب تک شکار بنے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے ہی ملک میں سسک کے جئیں گے؟ کیا ہم اپنے ہی ملک میں، اپنے آزاد ملک میں کھلی ہوا میں سانس تک نہیں لے سکتے؟ کیا کریں؟ کس سے پوچھیں؟ کہاں جائیں؟ کیا ہم ایک اچھے مسلمان بن کر بھی نہیں رہ سکتے؟ رمضان شریف آ رہا ہے، کیا ہم اس کی اچھی طریقے سے تیاری بھی نہیں کر سکتے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم سب مل کر یہاں پروردگار سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے کہ شاید ہمارے کچھ گناہ ہوں، تو شاید یہ حالات ہوئے ہوں، تو ہمیں معاف کر دے. اور ہم ہاتھ اٹھا کے سب جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں دعا مانگیں گے اس ملک کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس آزاد ملک کے لیے. یہ آج کا شو بھی صرف اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے دعا کر سکیں، اس کی بہتری کے لیے دعا کر سکیں. ہم رمضان شریف میں اچھی طریقے سے رہ سکیں، مسلمانوں کہ جس طرح بہن بھائیوں کی طرح جس طرح رہتے ہیں اس طرح رہ سکیں، اور اچھا رمضان گزار سکیں اور اچھی زندگی گزار سکیں. آمین. اپنا شو کو آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی. مسلمان کی جان و مال برباد کرنا یا جان لینا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اگر ہم اس چیز کو ایک بار سوچ لیں اور سمجھ لیں تو کیا بات ہے. کتنے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں آج، پلیز میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے دعا کریں گے. اور محمد میرے خیال ہے صرف مسلمان کی جان کے بارے میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے. انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے چرند پرند جانور ہر کسی کے لیے انہوں نے امان. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جی. اور ہم جب تم یہ بھی اپنے ہمارے ملک کے بارے میں بات کر رہی تھی تو بس ایک شعر مجھے جمال ثانی مرحوم کا یاد آیا کہ اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ کسر، اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ کسر، یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی. یقین جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے کہ ہم سب زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال من حیث القوم اور فرد کی حیثیت سے دونوں صورتوں میں ہم اس قابل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے یہ، اور ہم اس مہینے کو رخصت اس طرح کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے لہو سے کر رہے ہیں. میں یہاں پر ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتی ہوں، جیسا کہ تعبیر آپ نے فرمایا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کائنات کے حقوق کا تحفظ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی اسٹیٹ میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کے بارے میں اعلان فرمایا. آج جب ہم یورپین سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، مغربی دنیا کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہیومن رائٹ زیادہ ہیں، انسانی حقوق کا تحفظ ہے. لیکن سب سے پہلے اسلام نے بتایا کہ انسان کی جان، انسان کی مال، اس کی عزت اور آبرو کا تحفظ کتنا اہمیت رکھتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں جو حوالہ دینا چاہوں گی وہ ہے میثاق مدینہ. یہ ایک معاہدہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے جو کہ اقلیت کے طور پر مدینہ منورہ میں موجود تھے ان کے حقوق کا تحفظ فرمایا. مسلمان تو بڑی چیز ہے، ایک مسلمان کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو جب ہم ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو یہاں پر ہر شہری کا جان، مال، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ جو ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل، جیسے یہ ایک اور حدیث ہے، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. چھوٹی سی بات، جی پلیز. بہت ساری باتیں پھیلی بھی ہوں گی لیکن ایک لفظ میں اس کو سمیٹ لیں. احترام آدمیت اور احترام انسانیت. اگر اس کو سمجھ لیا تو یہ سمجھیں کہ فلسفہ کرۂ ارض کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محسنیت کو سمجھ لیا اور برت لیا اور پرکھ لیا اور جان لیا. تو شاید ہم احترام انسانیت اور احترام آدمیت کے اس درجے سے گزرے ہو گئے کہ جس میں ہم انسان کو، انسان کی نہ اس کی مال، نہ اس کی جان، نہ اس کی آبرو، عزت
سب کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، تو شاید ہمارا یہ لمحہ فکری ہے. اور آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم میڈیا کے حوالے سے یہ سب بیٹھ کر، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ ہم پر اپنا خاص کرم فرما، تو توفیق اور عنایت اللہ کی ہے کہ شاید کسی طریقے سے ہمارے اوپر وہ لمحہ وارد ہو جائے کہ ہم آپ کا چھوٹے کا، بڑے کا، بزرگ کا، جانور کا، اقلیت کا اور دوسرے اور تمام چیزوں کی کہ جن سے انسانیت بنتی ہے، ان کے لیے ساجدہ پر میں یہاں پر ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہوں گی. آپ نے فرمایا کہ توفیق کی ضرورت ہے، تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جب اپنا دامن بچاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو نماز بھی پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پردہ بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو نیکیاں بھی کر لیں گے. تو یاد رکھیے کہ توفیق بھی بغیر طلب نہیں ملتی، ہدایت بھی بغیر طلب نہیں ملتی. جب آپ اپنے رب سے توفیق مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، تب آپ کو ملتی ہے. بے شک. جی ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی سرورت صاحبہ آپ ہی ہمیں بتائیں صلہ رحمی کے بارے میں. صلہ رحمی تو بہت ایک اہم موضوع ہے، اور میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کی ٹیم کی کہ آپ نے آج کے اس خصوصی شو کے لیے، اس خصوصی پروگرام کے لیے صلہ رحمی جیسا اہم اور عظیم موضوع کا انتخاب کیا. صلہ رحمی وہ عظیم عمل ہے کہ جس کی بنا پر عمر دراز ہو جاتی ہے. ہم اور آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں مانگتے ہیں پروردگار عالم طول عمر عطا کرے، لیکن جب ہم طول عمر کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے کہ جس کی بنا پر ہمیں طول عمر عطا ہو سکے. ایک مرتبہ مجھے ایک روایت یاد آتی ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے، وہ میری توہین کرتا ہے، میرا حقوق ادا نہیں کرتا، میری آبرو ریزی کرتا ہے، یعنی اپنے زبان سے مجھے یا اپنے ہاتھ سے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. امام نے فرمایا کہا کہ وہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں دیکھ لے گا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول میرے بھائی کا تو انتقال ہو گیا. کہا کہ صلہ رحمی کی بنا پر، کیونکہ اس نے قطع رحمی کی لہٰذا اس کی عمر کوتاہ ہو گئی. اب تم یہ بتاؤ، کیونکہ تمہارا بھائی عین جوانی میں دنیا سے، ابھی اس کے جانے کا وقت نہیں تھا، وہ دنیا سے گزر گیا، تم اپنے دل کے اندر جھانکو تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. اس شخص نے کہا کہ فرزند رسول مجھے غم محسوس ہو رہا ہے، جو کچھ بھی تھا، جیسا بھی تھا وہ میرا بھائی. تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یقیناً تمہاری عمر دراز ہوگی. صلہ رحمی عمروں کو طویل کر دیتی ہے، رزق کو فراواں کر دیتی ہے. قطع رحمی جو ہے وہ عظیم گناہ ہے کہ جس کا کرنے والا دنیا میں اس کا نتائج دیکھ لیتا ہے اور اس کا رزلٹ دیکھ لیتا ہے اور اس کی عمر بہت مختصر ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں قطع رحمی اور صلہ رحمی کے حوالے سے. ایک مقام پر اور یہ روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اپنے باپ کے ساتھ. یعنی آپ کے اپنوں کے حقوق آپ کے اوپر بہت زیادہ عائد ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کا طریقہ کیا چل نکلا ہے، اپنوں کو ڈانٹو غیروں میں بانٹو، لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے اپنوں کو نوازو. اپنوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور اپنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس طرح سے پیار کی نظر ڈالو، اس طرح سے ان کو دیکھو کہ ان کا دل خوش ہو جائے. بے شک بے شک بے شک بے شک. ناظرین ہم سب کو افسوس ہے کل کے حادثے پہ جو حادثہ پیش ہے، اسپیشلی کیونکہ عورتیں اور بچوں کو تک نہیں چھوڑا. آتے جاتے بس ہم دعا ہی مانگیں گے اور میں چاہوں گی کہ ہم سب مل کے دعا مانگیں، جو مجھے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو ہمارے مہمان آئے، سب سے، ان سب فیملیز کے لیے کہ ان سب فیملیز کو اللہ تعالیٰ صبر اور سکون دے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے.
مرحلے پر پہنچیں تو حسن اکبر کمال کا بہت خوبصورت کلام پیش کرتی ہیں۔ یقین ہے وہ مجھے، یقین ہے وہ میری التجا نہ ٹالیں گے، یقین ہے وہ میری التجا نہ ٹالیں گے، یقین ہے وہ، یقین ہے وہ مدینے مجھے بلا لیں گے، یقین ہے وہ میری التجا نہ ٹالیں گے، خدا کا بندہ محمد کا نام لیوا ہوں، خدا کا بندہ محمد کا نام لیوا ہوں، جو لڑ کھڑایا تو دونوں ہمیں سنبھالیں گے، جو لڑ کھڑایا تو دونوں مجھے سنبھالیں گے، یقین ہے وہ، یقین ہے وہ مدینے ہمیں بلا لیں گے، غلام سارے خدا کے حضور محشر میں، غلام سارے خدا کے حضور محشر میں، حضور ہی کی شفاعت کا آسرا لیں گے، یقین ہے وہ، یقین ہے وہ مدینے مجھے بلا لیں گے، یقین ہے وہ میری التجا نہ ٹالیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تابندہ۔ ڈاکٹر ساجدہ، میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جس طرح یہ کل کے حالات گزرے، جس طرح حالات ہمارے ملک میں گزر رہے ہیں، آپ انسانیت کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ایک شعر سے اپنی بات کا آغاز کروں گی اور اسی میں سارا جواب۔ جی بالکل۔ دو چیزوں کو دیکھیں، آپ کی آج کی تھیم ہے کہ یا اللہ ہم پر اپنا خاص کرم فرما۔ آپ یہ مناجات، یہ التجا، یہ درخواست اس بارگاہ عزتی میں پیش کر رہے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، تو یقیناً ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں سننے والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور ہمارے لیے راہ نجات نکالنے والی وہ ذات ہے کہ جس پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات آپ نے جو بات کی، ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ احترام آدمیت، احترام انسانیت کے حوالے سے وہ واقعہ کل کا ہی نہ ہو، بلکہ آپ پیچھے تاریخ کر جتنا بھی اس کے اوپر نظر ڈالیں، آپ کو کشت و خون، فتنہ و فساد، جنگ و جدل جہاں پہ بھی نظر آتا ہے، وہاں صرف ایک کلیہ، ایک فارمولہ، اور وہ پیغمبر امن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیہ کہ احترام آدمیت اور احترام انسانیت۔ یہاں ایک شعر یہ ہے کہ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی چارہ گر ادھر بھی اترے، افق کا چہرہ لہو تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ تو اب یہ زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ ہم نے اپنے آپ کو متعدد سیکس میں باندھ لیا ہے، جو ہمارے تھاٹس ہیں، ہم رنگ ہے،
रंग के ऊपर जाते हैं, नस्ल के ऊपर जाते हैं, ज़ात पे जाते हैं, पात पे जाते हैं, छोटे पे, बड़े पे, मशरक़ पे, मगरिब पे, जितने हमने अपने आप को जितने तफर्रुक़ात के अंदर, इंतशार के अंदर बांट लिया है, यही हमारा सबसे बड़ा जो कमज़ोर लम्हा है कि हम यहीं पर ख़त्म हुए जा रहे हैं, घुटे जा रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और मर रहे हैं, और हमें नहीं मालूम कि हम क्यों मर रहे हैं और हम क्यों मारे जा रहे हैं। पहली एक बात। दूसरी बात ये, मगर देखें कि मैं हिकायत सादी में से एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ मुझे ये जहन में इस वक्त आई कि नौशीरवां आदिल का नाम आपने सुना होगा, और उसको नाम दिया क्यों गया कि ईरान का बादशाह था। मैं अभी वो जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे उन तमाम लोगों का भी जिक्र नहीं करी, मैं अपने में से एक मिसाल दे रही हूँ आपको कि वो लोगों की तो जो फतूहात हैं, वो लोगों की सल्तनत है, वो लोगों का अदल, वो लोगों का इंसाफ तो एक प्रॉपर दर्जे का है। हम आप में से अपने में से मिसालें लें। नौशीरवां जो है वो अदल और इंसाफ के हवाले से बहुत मशहूर था। एक मरतबा वो शिकार पे गया, बहुत सारे उसके लोग थे, तो क्या हुआ कि उसके लिए जब कबाब बनाए जा रहे थे तो मामूली सी चीज़, एक जिसको हम बेऔकात कहें कि हकीर सी चीज़ है या अशिया में सबसे माइन्यूट चीज़ थी, वो नमक की कमी पड़ गई। एक शख्स को कहा गया, नौकर को कहा गया कि जाकर बराबर के गांव के अंदर, क्योंकि वो शिकार गांव में मौजूद था, कहा गया कि जाकर नमक लेकर आओ। नौशीरवां आदिल को इस बात की खबर हुई कि नमक लेने के लिए दूसरे गांव जाया जा रहा है, तो उसने तंबी की, दूसरा आदमी भेजा और तंबी की कि जो नमक लाया जाए वो कीमत देकर लाया जाए, उसको बिला कीमत ना लाया जाए। बात बहुत मामूली है लेकिन पैगाम बहुत बड़ा है। जब पूछा गया कि नमक, और वो भी बादशाह के लिए, वो तो वैसे भी आ सकता था, तो नौशीरवां का जवाब ये था, अदल और इंसाफ करने वाले बादशाह का, उसने कहा कि हर जुल्म की इब्तिदा मामूली चीज़ से होती है, और जब मामूली चीज़ बढ़ जाती है तो उसकी नहुसत फैलती है, वो सुकड़ती नहीं है, फैलती है। जालिम मर जाता है, जालिम ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका जुल्म फलता फैलता है। तो ये जो नौशीरवां की एक जो बात है, ये जो मुझे बहुत याद रह गई, और मैंने यही देखा कि आप जो है मुफ्त माल लेंगे वो हराम माल में तब्दील होगा, हराम जो है जंगो जदल, फितना फसाद और फितना फसाद जुल्म, और फिर जो वो आज आपकी दुनिया के अंदर नज़र आ रहा है कि कौन मर रहा है और कौन मार रहा है। अब मगर जब मैं दूसरे जुमले पर आऊँगी, एहतराम आदमियत के ऊपर और एहतराम वहदत के ऊपर, तो एक कुलिया है साइंस का, चूँकि साइंस की तहकीक और जुस्तजू के साथ बात करती हूँ, तो हर चीज़ में आप उठाकर देख लें कि उसकी असल है उसका एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम किस्म की दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, साइंसी लॉजिक ये कहती है कि उसके अंदर उसका अपना एक असल मौजूद है और वो असल उसका एटम है। यही कायनात के अंदर पैटर्न अल्लाह ताला ने जब इस कायनात की तख्लीक की थी वहाँ पर भी मौजूद है। कसरत जो इंसानियत है उसका वहदत का माजदा भी मुश्तरक है, और वह है इब्ने आदम, अम्मा हव्वा और इब्ने आदम की औलाद। इसका मतलब सब इक्वल, सब बराबर, और एक जब हमारा इंसेस्टर है तो खैर ख्वाही और बलाही के साथ। अब मैं यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहबा आपकी बात काटूंगी बहुत ही माजरत के साथ, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और पूरी करेंगे आपकी बात। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, दुआ करते रहें आते जाते, हम सब के लिए, मुल्क के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए। We'll be right back after this short break। कर दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गफलत में डूबा दिल बदल दे, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बनो समा की आवाज़ कराची ऑडिशंस के बाद अब लाहौर में पहुंच चुके हैं। वो कहाँ मैं कहाँ, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है। सबसे पहले इस बात का ख्याल करें कहाँ पर अलिफ मद्दा और अलिफ है। अंतरा उठाने का ये असूल है, अलिफ मद्दा और अलिफ मिल जाए तो अंतरा इजीली उठाया जा सकता है। वाह क्या जो तो करम है शहे। अमूमन जो नात का असल जो रचाव और ख़ूबसूरती है कि आपका अंतरा स्लो, ये स्थाई स्लो होनी चाहिए, अंतरे में जोर होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, और उसमें जो वापसी आती है वो खूबसूरती होती है नात की। तेरी महफिल में चला मैं तो खुद उनकी
गदा मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। रोज़े पाक पेशे नज़र है, सामने मेरे आका का घर है। रोज़े पाक पेशे नज़र है, सामने मेरे आका का घर है। मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूँ, बेनगाही पे मेरी न जाए, दीदार मेरे नजदीक आए, बेनगाही पे मेरी न जाए, दीदार मेरे नजदीक आए, मैं यहीं से मदीना दिखा दूँ, मैं यहीं से मदीना दिखा दूँ, देखने का करीना सिखा दूँ। मुझको इक़बाल निस्बत है उनसे, जिनका हर लफ्ज़ जाने सुखन है। मैं जहानात अपनी सुना दूँ, सारी महफिल की महफिल जगा दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल अजीम का कलाम और ज़ारा की आवाज़, बस क्या कहने। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक सबको मदीने पहुंचा दिया, पहुंचा दिया, वाकई वही इस वक्त मंजर और समा। बिल्कुल। डॉक्टर साजिदा, हम आपकी बात से शुरू करेंगे कि जहाँ से आपने ख़त्म की थी ब्रेक पे जाने से पहले। मैं चाहूँगी कि उस बात को पूरी करें। मैं वही बात कर रही थी, वहदत इंसानियत और वहदत आदमियत के ऊपर हम बात कर रहे थे, और यही समझने वाली बात है। मैंने ये कहा था कि मुख्तलिफ नौ मुतादिद किस्म की आपको हयातियाती
آپ کو کرے عرص پر پھیلے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ یقیناً وہ سلوک ہے کہ جو نہ ہونا چاہیے اور نہ کرنا چاہیے۔ میں اس کو اس طرح سے ثابت کرتی ہوں کہ جب قرآن پاک میں کہہ دیا گیا، ایک آیت مبارکہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر جوڑے بنائے اور پھر بہت سے مرد اور عورتیں اور پھر مطلب قوم قبیلے بنا دیے گئے۔ یہ آیت مبارکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ نسل انسانی میں تمام لوگوں کا ایک سے دوسرے کا رشتہ، خیر کا رشتہ، بھلائی کا رشتہ، برابری کا رشتہ، مساوات کا رشتہ۔ اور میری اس بات کی تائید یہ ایک حدیث سے اور بھی ہوتی ہے، اور اس جملے کو اور مزید اسٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ تمام مخلوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور بہتر وہ ہے جو دوسرے سے بہتر سلوک کرے۔ اب یہ بات دو ایک قرآن سے ثابت ہے، ایک حدیث سے ثابت ہے۔ وقت کم ہے، میں یہاں پہ چھوٹی سی بات، سائنسی تحقیق کیسے ثابت کرتی ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ بھلائی کا رشتہ ہے اور ایک رشتہ ہے۔ برکلے یونیورسٹی کی ایک تحقیق سناؤں، دیکھنے میں تو یہ 2-3 منٹ میں آپ کو تحقیق ہے، لیکن یہ تحقیق سالہ سال کی ہے اور انٹرنیٹ میں موجود ہے، اور ریسرچ کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ حیاتیاتی تحقیق کا نام لوگوں نے سنا ہوگا، جینیٹک سائنسز جو ہوتی ہے کہ آپ ڈی این اے کے ذریعے گہرے نسلی رازوں کا پتہ لگا سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ کس کا حسب نسب کیا ہے۔ برکلے یونیورسٹی کے اندر، امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے اندر کیسے یہ تحقیق ہوئی، انہوں نے 147 ایسی خواتین کا انتخاب کیا، 147 خواتین کا انتخاب کیا گیا جو تخلیق انسانی کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے ان کے رحم مادر میں سے جو پلیسنٹا ہے یعنی بچے کا جسمانی نسیجے کو حاصل کیا، عطیے کے طور پر ان کو حاصل کیا گیا۔ اچھا، اور یہ خیال رکھا گیا کہ یہ 147 خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ السلام علیکم ناظرین، بنو سما کی آواز کراچی آڈیشنز کے بعد اب لاہور میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہاں میں کہاں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا خیال کریں کہاں پر الف مدہ اور الف ہے۔ انترا اٹھانے کا یہ اصول ہے، الف مدہ اور الف مل جائیں تو انترا ایزیلی اٹھایا جا سکتا ہے۔ واہ کیا جو تو کرم ہے شہے۔ عموماً جو نعت کا اصل جو رچاؤ اور خوبصورتی ہے کہ آپ کا انترا سلو، یہ ستائی سلو ہونی چاہیے، انترے میں زور ہونا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، اور اس میں جو واپسی آتی ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے نعت کی۔ تیری محفل میں چلا ڈوبا دل بدل دے، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں۔ السلام علیکم ناظرین، بنو سما کی آواز کراچی آڈیشنز کے بعد اب لاہور میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہاں میں کہاں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا خیال کریں کہاں پر الف مدہ اور الف ہے۔ انترا اٹھانے کا یہ اصول ہے، الف مدہ اور الف مل جائیں تو انترا ایزیلی اٹھایا جا سکتا ہے۔ واہ کیا جو تو کرم ہے شہے۔ عموماً جو نعت کا اصل جو رچاؤ اور خوبصورتی ہے کہ آپ کا انترا سلو، یہ ستائی سلو ہونی چاہیے، انترے میں زور ہونا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، اور اس میں جو واپسی آتی ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے نعت کی۔ تیری محفل میں چلا
صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا مجھ کو گرنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو گرنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ارے میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ معروف, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر ساجدہ آپ کی بات میری بات بہت ابھی بھی مختصر اور آخری مراحل میں, اور یقیناً یہ جو میں بات کہہ رہی ہوں یہ بات آدمیت اور انسانیت کی ہے جو امن و سلامتی سے جو ریلیٹڈ ہے. فرحانہ کے آنے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اب آخری مرحلے میں کہ ہم اپنے مشترکہ جد اعلیٰ کی بات کرتے ہیں. اور میں ناظرین کو بتاتی چلوں کہ ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے فرحانہ اویس نے. سوری نعت اتنی خوبصورت معروف نے پڑھی کہ میں بس اس میں ہی گم ہو گئی.
تو ویلکم، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اینڈ سوری میں جب بات کر رہی تھی کہ جب یہ 147 خواتین کے جو بچوں کے یا پلیسنٹا کے جو جسمانی نسیجوں کا جب ہم نے انالیسس دیکھا تو اس میں یہ کہا گیا کہ بہت سننے والی اور سمجھنے والی بات ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ اگر تحقیق سے کوئی بات جو 1450 سال پہلے کہی گئی قرآن کے اندر اور حدیث سے ثابت ہوئی، اگر آج وہ ثابت ہو رہی ہے تو پھر اس کی حقانیت کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے. کیونکہ سائنس اور اسلام یہ دونوں، سائنس وہ ہے کہ جو تحقیق سے ثابت ہو جائے، اور اسلام وہ ہے کہ جو اپنے قلب سے یا اپنے ایمان اور اخلاص سے ثابت ہو سکے، اور جو قرآن میں موجود ہے. کہا گیا کہ 10ویں ہزار نمونیاتی تجزیے کے اوپر یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا، اس میں مشترکہ جد اعلیٰ ایک ایسی خواتین کی، اور یہ 147 میں بالکل مشترکہ جد اعلیٰ خاتون کا جو حسب و نظم نظر آیا وہ اماں حوا کا تھا. اور یہ مختلف بر اعظموں کی خواتین تھی، رنگ و نسل کی خواتین تھی، اور مختلف نوع قسم کی خواتین تھی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ امریکہ میں تحقیق ہوئی، یہ تحقیق کو پورے کائنات کے اوپر یعنی پورے کرۂ ارض کے اوپر پھیلایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہمارے جد امجد ایک ہیں تو بھلائی، خیر خواہی، برابری، رشتہ، نسل انسانی ایک فیملی ہوئی. 700 آدمیوں کا پھر ایک بلڈ ٹیسٹ کیا گیا، یہ بھی ایک اور تحقیق ہے. اور میں اس کو کم از کم اس لیے سمجھتی ہوں کہ جب ظاہری طور پہ پھر وہ رنگ و نسل کے ساتھ، قومیت کے ساتھ، ادھر کے سب طرف کے ٹیسٹ کیے گئے، لیکن گریٹ فیملی، ظاہری فرق تو سب کا نظر آیا کہ کوئی کالا ہے اور کوئی گورا ہے، اور کوئی یہاں کا ہے اور کوئی وہاں کا. لیکن جب اس کا تجزیاتی رپورٹ اس کی آئی ہے اور اس کا ایک مختلف پروسیس سے اس کو گزارا گیا، تو پتہ چلتا ہے کہ سب کے سب ایک گریٹ فیملی پہ 10ویں ہزار یعنی کہ تجزیاتی نمونے کے اوپر ملتا ہے. یعنی 200,000 سال پہلے جو مشترکہ جد امجد تھے، یہ جا کر تحقیقوں سے جا کر ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو آج ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم جو آپ رنگ میں بٹے ہوئے ہیں، نسل میں بٹے ہوئے ہیں، وطنیت میں ہیں، قومیت میں ہیں، تعصب میں ہیں، فتنے میں ہیں، فساد میں، ہمارا وحدت خالق اور وحدت آدم، اگر یہ دو چیزیں سمجھ لی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر برابری اور یہی یوں بھی آگے بڑھا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کوئی فاقیت نہیں، نہ گورے کو کالے پر، نہ امیر کو غریب پر. فضیلت اور فاقیت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک مکرم ترین وہ ہے جو کہ صاحب تقویٰ ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہے، وہ سندھی ہے، وہ پنجابی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اپنا ہے، وہ پرایا ہے. لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، میدان عمل کھلا ہوا ہے، آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے رہو. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. بے شک بے شک. میں فرحانہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں انسانیت کی، تو اسلام میں انسانیت کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. موضوع بہت نازک سا ہے، انسان اور انسانیت، اور میں کوشش کروں گی کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے کچھ بالکل آپ سے شیئر کر سکوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی کیا حرمت بتائی، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مقام بتایا، اور ہم آج کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم وہ جو انسانیت کا درس ہمیں دیا گیا ہم اس پہ پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں. تو قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے رب کی طرف سے تم پر کیا پابندیاں لگائی گئی ہیں یا تمہیں کن چیزوں کا پابند کیا گیا ہے. تو آپ نے قرآن کریم کی جو آیات پڑھ کے بتائیں ان کا مفہوم میں اس طرح سے بیان کروں گی کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو عبادت میں، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ جس طرح ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہم تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں کی طرف نہ جاؤ کہ اللہ رب العزت کو یہ سخت ناپسند ہے. یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ وہ انسان جسے اللہ رب العزت نے محترم قرار دے دیا ہو اس کو قتل نہ کرو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی حکم جو ہے وہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتا دیا. پھر اسی طریقے سے اسی کے آگے یہ تقریباً کوئی 127 سے 154 تک آیات ہیں سورہ مائدہ میں، جس میں یہ انسانیت کا احترام اور کیا کیا چیزیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں پابند کیا ہے، ہمیں وہ پڑھنا چاہیے. اور اس میں آگے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کو قتل کرتا ہے تو وہ تمام انسانوں کو قتل کرتا ہے، اور جب کوئی کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو وہ
وہ تمام انسانوں کی جان بچاتا ہے. اور پھر اس کی وضاحت اس طرح سے کی کہ جب کوئی ایک شخص کو یا ایک انسان کو, ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کا احترام یا انسان کی ہمدردی نہیں ہے, اور جب احترام اور ہمدردی ختم ہو جاتی ہے تو پھر قتل ہوتا ہے. تو گویا وہ تمام انسانوں کا دشمن ہو گیا. لیکن دوسری طرف وہ شخص جو انسان کو بچاتا ہے تو گویا وہ یہ ثابت کرتا ہے اپنے رویے سے کہ میرے دل میں انسانیت کا احترام ہے اور میرے دل میں ہمدردی ہے, تو گویا وہ تمام انسانوں کا دوست ہو گیا. تو اسی لیے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بہت واضح طور پہ یہ تمہیں بتا دیا کہ یہ تمہاری پابندیاں ہیں, یہ تمہاری حدود ہیں, ان میں رہتے ہوئے تم نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے. یہ تو ہمارے پیارے آقا نے اللہ رب العزت کے احکامات جو تھے وہ ہمیں بتا دیے اور اس کی وضاحت کر دی. لیکن ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی جنگ و جدال کو, زیادتی کو, کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنا نائب بنا کر یا خلیفہ بنا کر دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اس کو دین دیا اسلام کا, یعنی سلامتی کا, اور کہا کہ تم سلامتی لے کر جاؤ اور دوسروں میں سلامتی پھیلاؤ. اور یہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں تھا, سلامتی چاہے وہ حیوان ہو, چاہے وہ درخت ہو, چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں جو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بنائیں, تو کہا کہ سلامتی کے ساتھ رہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اسی لیے تو ہمارے پیارے آقا فرمایا کرتے تھے کہ بلا وجہ درختوں کو کاٹنا یا پودوں کو توڑتے رہنا یا اس طرح حیوانوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یعنی اگر آپ بلا وجہ کسی جانور کو بھی مار رہے ہیں تو اس کو بھی منع کیا گیا. تو ہمیں دین کیا دیا گیا, اسلام, کہ سلامتی کے ساتھ جانا ہے, سلامتی کے ساتھ رہنا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اے انسانوں, تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی. یعنی اب تم نے دوسروں کی آبرو کے ساتھ نہ کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کو تکلیف پہنچے, نہ تم نے کسی کا ناحق خون لینا ہے, نہ تم نے کسی کے مال پر قبضہ کرنا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں. اپنی اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرو لیکن دوسرے کو تنگ نہ کرو, نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے. اب میں چند احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے کیا کیا پیغامات جو ہیں وہ ہم تک پہنچائے. ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا اور تم پر بھی ظلم کو حرام کر دیا. یعنی کہ تم ظلم نہیں کرو گے, تو اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کیا کرو. کاش ہم اس چیز کو سمجھ لیں. ایگزیکٹلی. اور پھر فرمایا جو ظلم کی بات آئی تو یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم ہمیشہ مظلوم کا ساتھی ہوتا ہے اور وہ ظالم کی مخالفت کرتا ہے. اور کسی شاعر نے کہا کہ جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہیں, جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہیں. لہٰذا ہمیں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کی مخالفت کرنی ہے. جی. تو آپ نے فرمایا کہ ظلم جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا. اللہ رب العزت کا یہی ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب گمراہ ہو یہاں تک کہ میں تمہیں ہدایت دے دوں یا میں تمہاری رہنمائی کر دوں. تو اس لیے اے میرے بندے مجھ سے ہدایت مانگو, مجھ سے رہنمائی مانگو. یعنی جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور اس کی مدد نہیں مانگیں گے ہم گمراہ ہیں, ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں. پھر آقا نے فرمایا کہ اے بندو, اے میرے پیارے لوگوں, اگر تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو تو یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا اور تمہیں راہ نہیں نظر آئے گی. یعنی تمہیں ایک دوسرے کو ٹٹولتے پھرو گے, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم کہاں کھڑے ہو. تو ظلم نہ کرو, یہ تمہیں اندھیرے کی طرف لے جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. جبکہ ایک اچھا سلوک, ایک اچھا رویہ جو ہے وہ تمہارا راستہ بن جائے گا, تمہیں روشنی نظر آئے گی اور تم آگے بڑھ سکو گے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن پر کبھی ظلم نہیں کرتا, کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا اور کبھی اسے مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا. کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت پھر اس کے لیے مصیبت ویسی ہی تیار کر دیتا ہے کہ وہ خود مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ظلم کرتا رہتا ہے, یعنی اس کا ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا رہا ہوتا, تو اللہ رب العزت اس کی رسی کو دراز فرما دیتے ہیں اور اس حد تک دراز فرما دیتے ہیں کہ پھر وہ عذاب کا مستحق ٹھہر جاتا ہے. اور پھر سورہ ہود میں آیا 102 نمبر آیت کا مفہوم میں آپ کو بیان کروں گی کہ بے شک اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا دکھ دینے والا ہے. یعنی پھر جب اللہ رب العزت رسی دراز کرنے کے بعد کھینچتے ہیں تو پھر اس بندے کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ واپسی کا کوئی راستہ دیکھ سکے. ایک موقع پر ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یقیناً وہ شخص جس کے پاس مال و زر نہیں ہے یا جو محتاج ہے دوسروں کا. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جو نماز, روزے, زکوٰۃ, حج اور بہت ساری عبادات کے ساتھ حاضر ہوگا, لیکن اس نے کسی کے ساتھ تمیزی کی ہوگی, اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی,
किसी पर जुल्म किया होगा और किसी को कत्ल किया होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वो तमाम नेकियां उस शख्स को दे देगा जिसके साथ उसने ज़्यादती की होगी। तो वो होगा मुफलिस असल में, जो कि दूसरों के साथ ज़्यादती करता है और उसके बाद नमाज़ पढ़ता है या उसके बाद ज़कात देता है, उसके बाद हज करता है और समझता है कि मैंने अपने गुनाहों को माफ़ करा लिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि एक मौके पर आपने फरमाया, जैसे इसी हवाले से एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि आका ने फरमाया कि क्या तुम ये समझते हो कि अगर कोई शख्स बहुत दूर से एक मुकद्दस मकाम पर पहुंचता है, जिसका लिबास भी गंदा हो चुका है, जिसके बालों में धूल अटी हुई है, और वो दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल कर लेंगे? अगर उसका माल हराम है, अगर उसने हराम खाया या हराम पिया या हराम पहना, तो हरगिज़ वो लोग जो दूसरों पर जुल्म करते हैं ये ना समझें कि जुल्म करने के बाद नमाज पढ़ ली, ज़कात अदा कर दी, सदका दे दिया, हज कर लिया तो समझा पिछले गुनाह माफ़ हो गए। इसी बात पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जो कल हादसा हुआ, बच्चे और औरतें, कि ये सोचते नहीं है क्या लोग, क्या इंसान सोचते नहीं है? बिल्कुल। ये जो इसमें एक बात ये काबिल ज़िक्र है कि इसमें जो आपने कहा कि ख़वातीन और बच्चे, इस्लाम सिर्फ मुसलमान ख़वातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा है, इस्लाम तो गैर मुस्लिम काफिर अक़लियतों के भी ख़वातीन और बच्चे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगें हुआ करती थी तो उसमें भी सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ास हुक्म हुआ करता था कि किसी खातून की बेहुरमती न की जाए, किसी बच्चे को तकलीफ और अजियत न दी जाए। तो हम तो यहाँ पर मुसलमान की बात, हमारे हिफाजत करने वाले हमारे ही दुश्मन बन गए, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें? इसमें एक दो चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपने उस टॉपिक पे आऊँगी जो आप पूछना चाह रही हैं। क्योंकि ये अहादीस अगर हम समझ लें या हम कुरान पाक की वो आयात समझ लें तो शायद हमारे लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसी हवाले से जब आका ने जैसे खुतबे हज्जतुल वदा के हवाले से आपने पूरा एक चार्टर दे दिया, एक पूरा ज़ाब्ता हयात इंसानों को बता दिया, तो उस वक्त भी ये आपने फरमा दिया था कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करेगा। और ख़ास तौर से एक जुमला जिस पर आपने अपने इस खुतबे को मुकम्मल फरमाया वो ये कि मेरे बाद तुम लोग गुमराह ना हो जाना और एक दूसरे की गर्दनें ना मारते फिरना। तो ये वो इतना इम्पोर्टेंट मैसेज था जिसको हमने वाकई भुला दिया है। और आका ने ये फरमा दिया था कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले जो फैसले फरमाएंगे वो खून के फैसले होंगे। जो नाहक किसी का कत्ल किया गया होगा तो उनके फैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले फरमाएंगे। और आपने फरमाया कि वो शख्स जो किसी का कत्ल करता है वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा, और जो कत्ल करता है वो ये भी जहन में रखे कि वो एक इतना बड़ा जुल्म और इतनी बड़ी ज़्यादती कर रहा है, अगरचे उसके गुनाह का एक हिस्सा काबिल की तरफ भी जा रहा है कि उसने सबसे पहला कत्ल किया और उसने अपने ऊपर जुल्म किया। तो गोया ये जुल्म तुम अपने ही ऊपर कर रहे हो और अपनी जो तुमने थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ या नेकियां की हुई उनको ज़ाया कर रहे हो और वो उस शख्स को दे रहे हो जिसके साथ तुम ज़्यादती कर रहे हो। तो गोया हम चाहे अपनी ज़ुबान से, चाहे अपने हाथ से ज़्यादती कर रहे हो, चाहे हम नाहक कत्ल कर रहे हो, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि एक मोमिन की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज़्यादा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि आपने ये फरमा दिया। तो क्या अब जो आज कल का वाक़या हो या कराची में होने वाले रोज़ाना के जो कत्ल गारत गरी है वो हो, पूरे मुल्क में हमारे सिर्फ इस बात पर कभी गौर करते हैं कि हम किसके मानने वाले हैं, हम कौन सा दीन है जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसका नाम ही इस्लाम है, यानी सलामती, यानी हम इस्लाम को मानते भी हैं, हम उसको ओन भी करते हैं, हम प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के गीत भी गाते हैं, लेकिन ये भुला बैठे हैं कि हमारे आका ने हमसे क्या कहा था। और ये कि जब भी आपने इस्लाम और इस्लामती की बात की, क्या सिर्फ हमें लफ्ज़ पता है, उसके मायने भूल गए और हम उसको उस तरह से अप्लाई नहीं करते जो कि हमें करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले जो है ना, हमें ये अपने जहन में रखना चाहिए कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं और वो दीन जिसने हमें पहुंचाया है उसने भी सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं उसको बताया बल्कि अपने अमल से, अपने किरदार से करके बताया। और आका के सामने अब एक केस पेश किया गया जिसमें एक औरत का सर एक यहूदी ने कुचल दिया था, और जब उससे आखिरी लम्हों में ये पूछा गया उसके मरने से पहले कि तुम्हें किसने मारा, तो उसने एक यहूदी का नाम लिया। तो आका ने कहा उसको पेश किया जाए, और जब उससे पूछा गया और उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तो आपने फरमाया कि इसको कत्ल कर दो। गोया अगर कोई मुसलमान किसी यहूदी को या किसी और नॉन मुस्लिम को मारेगा तो उसकी भी वही सज़ा है, और अगर दूसरा गैर मुस्लिम मुसलमान को या दूसरे को मारेगा उसके लिए भी वही सज़ा है। किस लिए? ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़ सकें और दोबारा ऐसा काम ना कर सकें। तो एक ऐसा माशरा जिसमें तमाम लोग यानी इंसानियत के लिहाज से सब बराबर हों, चाहे मुसलमान हों चाहे काफिर हों, लेकिन हुकूक सबके बराबर हों, वो एक मदीना की मिसाल जो है ऐसी है जो रहती दुनिया तक के लिए हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम कर दी। तो आखिर हम क्यों उसको फॉलो नहीं करते और हम सिर्फ उनका नाम लेके चूमते ही रहते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि उन्होंने हमसे क्या चाहा और क्या मांगा और हम उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बेशक हमारा तो ये हाल हो गया है अब कि न जाने कौन किसे मार दे काफिर कहकर, न जाने कौन किसे मार दे काफिर कहकर,
اب مسلمان کو مسلمان سے ڈرنا۔ فرانا آخر کی یہ جو بات ہے تمہاری، یہاں پہ اس کے پیچھے جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ آگ دانے کو اتنا نہیں جلاتی جتنا غمگین دل کا دھواں کسی کو جلاتا ہے، اور جو فتنہ فساد پھیلاتا ہے یا جو ظلم کرتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ مخلوق کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور یہ وہ سخت ہڈی ہوتی ہے جو حلق سے تو اتر جاتی ہے لیکن معدے میں جا کے پھنستی ہے۔ تو یہ ہمارا حال وہ ہے جی آج وہ ہمارے ناظرین، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، معافی کے ساتھ میں بالکل کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین آپ لوگ کہیں مت جائے گا، we'll be right back after this short. سرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا سنا کا سلی کا کہاں۔ السلام علیکم ناظرین، بنو سما کی آواز کراچی آڈیشنز کے بعد اب لاہور میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہاں میں کہاں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا خیال کریں کہاں پر الف مدہ اور الف ہے۔ انترا اٹھانے کا یہ اصول ہے، الف مدہ اور الف مل جائے تو انترا ایزیلی اٹھایا جا سکتا ہے۔ واہ کیا جو دو کرم ہے شہے۔ عموماً جو نعت کا اصل جو رچاؤ اور خوبصورتی ہے کہ آپ کا انترا سلو، یہ ستائی سلو ہونی چاہیے، انترے میں زور ہونا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، اور اس میں جو واپسی آتی ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے نعت کی۔ تیری محفل میں چلا سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، اس کڑی بات میں لجپال سنبھالا دے دے، اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے۔ کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے، کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے، روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے، روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے، اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے۔ تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں
दे, दर बदर मैं ना फिरूं, ऐसा निवाला दे दे। फिर से हसनैन के सदक़े में बुला लो आका, फिर से हसनैन के सदक़े में बुला लो आका, फिर वो मंज़र मेरी आँखों को निराला दे दे, फिर वो मंज़र मेरी आँखों को निराला दे दे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सरवत आपा में जब हम औरतों और बच्चों के जुल्म की बात कर रहे थे तो जिक्र किया था आपने उस वक़्त कि अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो मुसलमान औरत हो, बच्चे हों, कोई भी औरत हो, कोई भी बच्चे हो, अल्लाह ताला को औरत और बच्चों पे जुल्म पसंद ही नहीं है। अगर इसके बारे में आप और गहराई से हमें बता सकें। देखिए मोमल, मैंने आपसे अर्ज़ ये किया था कि चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जी, परवरदिगार आलम तहफ़्फ़ुज़ देता है, मज़हब इस्लाम हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत के ज़रिए, अपनी सुन्नत के ज़रिए, अपनी तालीमात के ज़रिए, अपनी ज़िंदगी के ज़रिए हमको तफसील से बताया कि किस तरीक़े से हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है और किस तरीक़े से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना है। क्योंकि ये गिव इन टेक है, आप दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, दूसरा आपकी इज़्ज़त करेगा, आप दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, खुद ब खुद एक ऐसा इस्लाही माशरा तामीर हो जाएगा, एक ऐसा इस्लाही माशरे की तश्कील हो जाएगी जिसमें हर एक की जान और माल, इज़्ज़त और आबरू को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। एक इस्लामी स्टेट, एक इस्लामी रियासत में ये कहना नामुमकिनात में से है कि कैसे ये मुमकिन है कि किसी के ऊपर जुल्म हो जाए। तो अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं पसंद, किसी पे भी जुल्म नहीं पसंद उन्हें। अल्लाह ताला तो जानवर के ऊपर भी जुल्म करने को मना कर रहा है, एक चींटी के ऊपर भी हम जुल्म नहीं कर सकते हैं। और जब मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरत करती हूँ कि हमारे यहाँ एक आम आदमी जो है, जो कि उसी तरीक़े से अपने आईनी तमाम तर हुकूक़ रखता है, रियासती हुकूक रखता है जिस तरह के एक बड़ा आदमी। बड़े आदमियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल वैन्स चल रही होती हैं, बड़े आदमियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरा प्रोटोकॉल होता है, बड़े आदमियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फ़ौज ज़फ़र मौज हुआ करती है मुहाफ़िज़ों की, लेकिन एक आम आदमी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सहारे चल रहा होता है। तो जो अल्लाह के सहारे चल रहा है उसका अल्लाह ही मददगार है। इसीलिए हदीस में आया कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मज़लूम की बद्दुआ सीधे अर्श इलाही पर पहुँचती है। हम हर चीज़ से खौफ खाते हैं लेकिन मज़लूम की बद्दुआ से नहीं डरते। हमें किसी के ऊपर भी जुल्म करते हुए खौफ खाना चाहिए, इसलिए कि मज़लूम का उठना बैठना चलना फिरना खुद ब खुद उसके हक़ में परवरदिगार आलम की जानिब से उसके हक़ में होता चला जाता है। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि किसी औरत को मारा गया, किसी बच्चे पर तशद्दुद किया गया, किसी बूढ़े पर तशद्दुद किया गया, किसी बुज़ुर्ग के लिए तो खुद हदीस में आया है कि परवरदिगार आलम उस बुज़ुर्ग को जिसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हों उसके ऊपर अजाब नाजिल नहीं करता। तो हमारे ऊपर भी वाजिब और लाजिम है कि हम किसी भी बुज़ुर्ग की बुज़ुर्गी का, उसकी सिन रसीदगी का एहतराम करें। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक इस्लामी स्टेट में कैसे ये मुमकिन है कि मुहाफ़िज़ों की मौजूदगी में औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों के ऊपर जुल्म हो गया हो, और हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। मुहाफ़िज़ों की मौजूदगी में नहीं, मुहाफ़िज़ों ने किया। हाँ, मुहाफ़िज़ों के हाथ। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, छोटी सी बात करूँ, हम इस तज़ाद में नहीं जाते कि किसने किया और किस पर हुआ। अमेरिका जब आज़ाद हुआ, तसल्लुत से आज़ाद हुआ, तो वहाँ पर एक शख्स ने बहुत ही खुशी के साथ अपने दोनों हाथ हिलाता हुआ, और वो बहुत आज़ादी के साथ अपने दोनों हाथ हिलाता हुआ जा रहा था, और वो इस शिद्दत से हाथ हिला रहा था कि सामने जो उसका राहगीर दूसरा चल रहा था उसका हाथ उसके नाक के ऊपर चला गया। तो उसने ये कहा कि तुमने ये सब क्यों किया? तो उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं और मेरा मुल्क आज़ाद हो गया। तो उसने फ़ौरन उसको यहाँ पॉइंट आउट किया, उसने कहा तुम्हारी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। तो जब वो लोग जो कि
اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس ایک لیونگ، آپ کے پاس ان کی تمام چیزوں کے انہوں نے اپنا ایک ضابطہ حیات اگر بنایا، تو آپ کی آزادی، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ اپنے تحفظ، آپ نے حق دعویٰ کا جب تک احساس نہیں کریں گے، تکمیل نہیں کریں گے، جب تک کہ یہ سانحات یہ ہوتے رہیں گے۔ دوسری ایک اور بات یہاں پر میں یہ کہوں کہ ہم لوگ جس وقت حاکم وقت ہوتے ہیں تو ہم اس وقت شاید بہت ساری وہ تمام شدتیں، وہ تمام باتیں بھول جایا کرتے ہیں کہ جب ہم محکوم ہوا کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا یہ سب اس وقت فلسفیکل رنگ اختیار کرتا ہے کہ جس وقت ایک اقتدار ہو اور اختیار ہو تو اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خود کچھ سلب ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے ظلم اور مظلوم میں آپ نے ابھی جب ظلم کی اور مظلوم کی بات کی تو جب کہتے ہیں کہ یہ اتنی تیز رفتار آہ یا بددعا، مظلوم کی اتنی تیز رفتار ہے کہ جتنی براق سے بھی زیادہ تیز، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب سفر کر رہے تھے تو آپ کے براق سے بھی زیادہ ایک چیز سیدھی ایسی تھی کہ جو آسمان کے اوپر چلی گئی، تو پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ براق سے زیادہ تیز، تو کہا کہ یہ وہ آہ ہے جو مظلوم کی یہ فرش عرش سے نکلی ہے اور فرش سے ہے اور عرش تک جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ اپنا ایک ریاست کا تصور ایسا ہو جہاں سب کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ تحفظ ہو، سب کو ملکیت کا، سب کو حق دعوے کا مطلب احساس ہو۔ مگر یہاں پر یہ ہے کہ شاید ہم وہی جو وحدت کثرت کبھی بھی احترام آدمیت کو، احترام انسانیت کو مطلب سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جب ہمارے ہاتھ میں اقتدار آیا تو لاٹھی اور ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جب ہم اقتدار کے اندر نہیں ہوتے تو پھر ہم مظلومیت کا دعویٰ فریادیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ساجدہ آپا نے فرمایا، کہا کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گی، آج جب ہمارے مسلمان بہن بھائی جب ابراڈ سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، مغربی دنیا سے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہمیں ہر طرف مسلمان نظر نہیں آتے لیکن اسلام کے آفاقی اصول نظر آتے ہیں۔ ہم یہاں پر جب ہوتے ہیں ہمیں چاروں جانب کلمہ گو نظر آتے ہیں مگر اسلام کے آفاقی اصول نظر نہیں آتے۔ بالکل بالکل۔ میں جاتے جاتے حنا راشد اور جویریہ سے چاہوں گی کہ اگر پلیز آپ لوگ اگر یہاں پہ آئیں اور ہمارے لیے نعت پڑھیں۔ ناظرین، آپ لوگوں سے تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ ہم سب کے لیے دعا کریں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی چیز، معافی مانگیں اور معاف کریں، اور ہم سب کے لیے، اپنے لیے، اس ملک کے لیے دعا کریں۔ جاتے جاتے میں گیسٹ سے چاہوں گی کہ ایک ایک لفظ میں کچھ اگر بیان، ایک ایک جملہ میں اگر کچھ بیان کر سکے ہمارے پاکستان، ہمارے ملک کے لیے، ہماری ملک کی بہتری کے لیے، تو پلیز فرحان آپا میں آپ سے شروع کروں گی۔ ہمیں میرے خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ برداشت ہے، تو بس یہ دعا ہے، اور میں اب تو اپنی ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں برداشت کی قوت دے، طاقت دے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں، سمجھیں، اسے برداشت کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو صرف انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہمدردی کے ساتھ تو یہ کافی ہے۔ بالکل جی صاحب۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا تھا جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور وہ مکتوب تھا مالک اشتر کے نام۔ کاش آج پورے ورلڈ کے تمام تر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی ٹیبل پر وہ مکتوب آ جائے، اور اس کے اندر جو حکومت کے انداز ہیں اور حکومت کرنے کے طریقے ہیں وہ ہم کو معلوم ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں مساوات محمدی کا عملی طور پر نفاذ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے جی، دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے، دوائے درد بھی ڈھونڈو فقط دعا نہ کرو۔ بے شک بے شک جی سعدیہ۔ میں صرف اتنا کہوں گی، پروردگار سے دعا کریں مل کر کے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سب مل کے محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہم سب سے اپنی خاص نظر کرم عنایت فرمائے، اور اللہ کریم جیسا سرکار کی امتی کو ہونا چاہیے بے شک جی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہم نے رجب اور شعبان اور رمضان کے فلسفے کو سمجھا ہوتا۔ رجب تھا تزکیہ نفس کا نام، اور شعبان تھا تصفیہ قلب کا نام، اور رمضان ہے تصفیہ روح کا نام۔ ہم شاید یہ بھول گئے ہیں کہ نفس، روح اور قلب کو کیسے صاف کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ بالکل بالکل جی جویریہ اور حنا۔ مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا
مولا کرم گو کرم، میرے مولا کرم گو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو کرے جو مہربانیاں ایک پل میں ہو آنکھیں نم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا، مولا تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا. اور اس دنیا پہ ہے تیرے کرم کا سایہ مولا. دامن کہاں پھیلائیں تیرے در کے سوا مولا. میرے مولا کرم گو کرم، میرے مولا کرم گو کرم. ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بے حال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس. ذکر تیرا جہاں بھی کرے ایک پل میں